Hey, y'all, come look at this. رمضان شوگر ملز کے سٹور کیپر غلام شبر کے نام سے 2 اکاؤنٹس کھولے گئے جس کو شبر ٹریڈرز کا نام دیا گیا. ان 2 اکاؤنٹس میں 1.5 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. رہا نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی ہے نا. نہیں, سوکے. غلام شبر ان تحقیقات کے شروع ہوتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا اور FIA ابھی تک ان کو پکڑنے میں ناکام ہے. کیا سوچ ہے رے تیری, ماننا پڑے گا. 21,500 روپے ماہانہ کمانے والے خضر حیات کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ کھولا گیا جو کہ حیات ٹریڈرز نامی کمپنی کا ظاہر کیا گیا. رکو ذرا, صبر کرو, بولا دھکا بکی نہیں کرنے. اس ایک اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. اس کے اکاؤنٹ میں بھی نیکسٹ آف کن میں مزمل رضا, جبکہ موبائل نمبر زاہد علی چودھری جو کہ رمضان شوگر ملز میں DG ہے اس کا دیا گیا تھا. خضر حیات کے مطابق اس کو ان اکاؤنٹس کا علم تھا, مگر اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ میاں صاحبان کو ان اکاؤنٹس کی ضرورت ہے اس لیے کھلوائے گئے ہیں. اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ کوئی شوگر ڈیلر ہے اور اس کی حیات ٹریڈرز نامی کمپنی ہے. شاباش بیٹا, بہت بڑھیا. ان 14 ملازمین میں شاید سب سے دلچسپ ہے گلزار احمد خان کے اکاؤنٹ کی کہانی. گلزار احمد خان کے نام سے 2 بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جن میں 1.28 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. بھائی مارو مجھے, مارو. نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. جب FIA نے گلزار احمد کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو علم ہوا کہ گلزار صاحب تو وفات پا چکے تھے. ان کے صاحبزادے نے FIA کو بطور گواہ بیان دیا کہ اس کے والد ایک غریب آدمی تھے اور پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہے. اکاؤنٹس اسسٹنٹ محمد انور کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر 883 ملین روپے کی ٹرانزیکشن. محمد یاسین نامی شریف گروپ کے اسسٹنٹ گودام آفیسر کے اکاؤنٹ میں 715 ملین کی ٹرانزیکشن. توقیر الدین اسلم کے نام پر 3 اکاؤنٹس کے ذریعے 480 ملین روپے کی ٹرانزیکشن. ظفر اقبال انجم کے نام پر 525 اور تنویر الحق کے نام پر 512 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں. اسی طرح کاشف مجید نامی شریف گروپ کے IT افسر کے اکاؤنٹ میں 362 ملین. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ اور مسرور انور نامی کیش بوائے کے اکاؤنٹ میں 231 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئیں. سمجھ رہے ہو نا.